رشتہ برائے ضرورت نور کے پرجوش انداز میں چلانے پر وانیہ نے فوراً سے قلم سنبھال لیا تھا۔ 2 دن پہلے ہی اس کا ہاکنگ پر جانے کا پلان اس حویلی کے سب سے بڑے جلاد محترم سکندر خان کی وجہ سے کینسل ہوا تھا۔ اب وہ اسے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ جس قدر آسانی سے وہ پکڑی جائیں گی اتنی ہی آسانی سے سکندر خان کے چنگل میں بھی پھنس جائیں گی۔ لکھ دیا ہے، اب آگے بتاؤ، آگے کیا لکھوں؟ نام لکھو اس کا۔ سکندر خان اس کی تھوڑی سی تعریفیں بھی کر لیتے ہیں۔ نور کے کہنے پر وانیہ اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کی قلابیں ملانے لگی تھی۔ رکو، مجھے ان کی کوئی پیاری سی تصویر ڈھونڈنے دو، یہ کہہ کر نور اپنی گیلری اوپر نیچے کرنے لگی، مگر اس کے پاس ہٹلر کی ایک تصویر بھی موجود نہیں تھی۔ رکو، میں وحید اسے پتہ کر کے آتی ہوں۔ اسے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ وحید کے کمرے میں داخل ہوتی، اندر سے آنے والی شخصیت کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ آنکھیں وہیں پہ ہیں یا بٹن دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ کیا یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں؟ محترمہ ٹھنڈے لہجے میں جواب موصول ہوا تھا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہیں ہٹلر کھڑا تھا، جس کے بینڈ بجانے کی وہ دونوں تیاریاں کر رہی تھی۔ اوہ، آپ یہاں کیسے ہیں سکندر بھائی؟ آپ کے منہ سے تو اس لیے بھائی کا لفظ سن کر سکندر نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ اب کیا مجھے تمہیں ہر بات یہ یاد کروانی پڑے گی کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ یہ سن کر اس کے گال شرم سے لال مارے سر ہو گئے تھے۔ وہ دادی جان نے کہا تھا کہ جو بچپن کا نکاح ہوتا ہے نا، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ تم ایک بار میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کتنی ویلیو ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس کو سائڈ پر ہٹاتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ بدتمیز ہٹلر، لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے اسے۔ اپنے بال ہوا میں جھٹکتی ہوئی وحید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے اسی لڑکی ایک تصویر چاہیے، شوہر وہ تمہارا ہے اور وہ تصویر تم مجھ سے مانگ رہی ہو۔ اور وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، مجھے بتاؤ کہ تم مجھے تصویر دے رہے ہو یا تمہاری 5 گرل فرینڈس کے بارے میں دادا جان کو جا کر بتا دو؟ یار، ایک تو تم چھوٹی چھوٹی بات پر سیریس ہو جاتی ہو، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا۔ اور فوراً سے لائن پر واپس آ گیا اور اس کے انداز پر وہ کھل کر مسکراتی تھی۔ ہٹلر کی تصویر لینے کے بعد وہ ایک بار پھر وانیہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ سب کچھ انہوں نے اخبار میں اشتہار لگوانے کے لیے بھجوانا تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ ویسے میں نے پہلی بیوی دیکھ رہی ہوں جو اپنے شوہر کے لیے رشتے کے لیے اشتہار لگا رہی ہے۔ وہ میرا شوہر نہیں ہے، میں بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی۔ فکر مت کرو، 1 مہینے کے اندر دادی جان تمہارا اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کروا دیں گی۔ میں مر جاؤں گی مگر ایسے نہیں کروں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وانیہ چپ ہو گئی تھی، اسے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے 1 ہفتے تک ہٹلر حویلی میں ہی رہے گا۔ تم نے جو کہا تھا وہ امریکہ جا رہا ہے، مجھے تو یہی پتہ لگا تھا۔ نور کے کہنے پر وانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہماری پاکٹ منی بند کر دے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لیں گے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولی تھی، مجھے تو اسے جان سے مار دینا ہے، اگر اس نے میرا کچومر بنا دیا تو پلیز مجھے بچا لو۔ وہ پاگلوں کی طرح سے وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے جھٹکنے لگی تھی۔ چپ کرو یار، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ کتنی بار سمجھایا ہے میں، انہیں کے ڈر کے آگے جیت ہے، اور اس بار ڈر کے آگے جیت نہیں بلکہ سکندر خان کھڑا ہے اور ڈر کے پیچھے کھائی ہے، بیچ میں ہم دونوں۔ نور کو سے سر چھٹکتے ہوئے بولی تھی، میں تم لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں اگر تم لوگ مجھے اعتماد میں لینے کا فیصلہ کرو۔ وحید نحوست سے ڈوبی ہوئی آواز سن کر ان دونوں نے نفرت سے اس کے چہرے کو گھورا تھا۔ تم تو یہاں سے چلے جاؤ، تم سے بھروسہ کرنے سے بہتر ہے میں خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لوں، وانیہ نے غصے سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر ان کو بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں نے ان کے رشتے کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیا ہے۔ نور نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا بولے جا رہے ہو؟ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ دونوں صاف مکر گئی تھی۔ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، یہ کہہ کر وحید نے ریکارڈنگ چلا دی جس میں وانیہ اسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ وہ دونوں کا لان میں کھڑی تھی۔ آج کل ان کا پسندیدہ موضوع یہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وحید ان کو کوئی اور دھمکی دیتا، وانیہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی تھی، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہاری نہیں بننے والی بیسٹ فرینڈ کا وہ نمبر، وہ بے شرمی سے مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم سے بڑا ٹھرکی انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ آج ہی دادا جان سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہاری خالہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیں، تب ہی تمہارا دماغ ٹھکانہ آئے گا۔ سکندر بھائی، اس نے ابھی نام ہی لیا تھا کہ وانیہ نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر مار دی تھی۔ 3 دن پہلے وہ بلیک بیلٹ لے کر فارغ ہوئی تھی اور وہیں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مینڈی کی آواز نکالتا وہ زمین پر گر گیا تھا۔ نور نے بے چینی سے
اس کی طرف بڑی تھی۔ دوبارہ اگر مجھے دھمکی دی تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ اب تم لوگوں کو میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پہلے تم لوگوں کے پاس ایک آپشن تھا۔ رکو رکو رکو، میں تمہیں اس لڑکی کا نمبر دوں گی، تم پلیز ان کو کچھ مت بتانا، صرف لڑکی کا نمبر نہیں بلکہ 5000 بھی، کیونکہ اب تم لوگوں نے مجھے غصہ بتلایا ہے۔ وانیہ اس کو مارنے کے لیے پھر سے آگے بڑھی تھی۔ نور نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ ایک تم تو کام مزید خراب کر رہی ہو۔ وہ لوگ اسی پر بحث کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں سکندر خان کی چنگاڑتی ہوئی آواز پڑی تھی، جن کو نیوز پیپر پڑھنے کی عادت ہوئی اور صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کرتا تھا۔ وہ سب بھاگتے ہوئے نیچے گئے۔ تم لوگوں میں سے کس نے یہ حرکت کی ہے؟ کس نے میرا اشتہار اخبار میں دیا ہے؟ نور ہی ہو سکتی ہے، پیچھے سے آواز آئی تھی۔ اب کیا میں اپنے شوہر کا اشتہار اخبار میں دوں گی؟ کیا میں یہ کرتی ہوئی اچھی لگوں گی؟ اس کے چہرے پر صدا کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ الو کی طرح آنکھیں گول گول گھما رہی تھی اور اس وقت وہ سکندر خان کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا اور عین اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حویلی کے بڑے بھی لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ دادی جان دیکھیے، کسی نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ہے کیا؟ دادی جان نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا تھا۔ وحید نے وہ اخبار کھینچ لیا اور اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ ہمارا بیٹا 6 فٹ لمبا 4 فٹ چوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پڑھتا، سکندر نے اس کے ہاتھوں سے اخبار چھین لیا تھا۔ ندا کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے زمین پر گر گئی تھی۔ سکندر نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا تھا۔ تم لوگوں میں سے جو کوئی بھی مجھے بتائے گا کہ یہ کس کی حرکت ہوئی ہے تو میں اسے مالدیپ یوز کا ٹکٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے 2 ٹکٹ نکالے تھے جو اسے کسی نے تحفے میں دیے تھے۔ ویسے تو وہ وہاں اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنی پسندیدہ عورت کی اس حرکت کے بعد وہ بہت زیادہ خائف نظر آ رہا تھا۔ وحید جو کہ حد سے زیادہ لالچی تھا، فوراً سے آگے بڑھا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پرجوش انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ ریکارڈنگ آن کر دی تھی۔ نور اور وانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جا کر اپنا چہرہ چھپائیں۔ اس قدر شرمندگی انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ حرکت نہ کرو۔ وانیہ اب اس کے کانوں میں گھستی ہوئی اس کو کوس رہی تھی۔ تم سے مشورہ لیا تھا میں نے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھی۔ دادی جان، اب آپ نے دیکھ لیا ان کے کام، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ انہوں نے سب کچھ اپنے پوتے کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے نور کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وانیہ جو کہ شکر کا کلمہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی، اپنے نام کی پکار پر پاؤں پٹکتی ہوئی ان کے پیچھے ہی حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ ان کو اپنے پرانے فارم ہاؤس لے کر گیا تھا جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ ہر جگہ پر مٹی اور دھول موجود تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سہمی ہوئی نظر سے دیکھنے لگی۔ اتنا تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید بجی ہوئی تھی۔ جھاڑو اٹھاؤ اور کام شروع کر دو۔ وہ بھائی، مجھے ڈسٹ الرجی ہے، وانیہ نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بدلے میں اس نے ایک ماسک وانیہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ پہنو اور کام شروع کرو، مجھے بہانے بازی پسند نہیں۔ نور روتی ہوئی شکل لیے سکندر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے غصے سے گرے جا رہا تھا۔ تم سے تو میں رات کے وقت حساب کتاب برابر کرتا ہوں۔ میں تمہیں آزادی دے کر تو دیکھ لیا ہے میں نے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ جب بھی سکندر کوئی معنی خیز بات کرتا تھا تو اس کی حالت یوں ہی غیر ہونے لگتی تھی۔ 5 گھنٹوں میں انہوں نے صرف اور صرف لاؤنج کی صفائی کی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر اور بہت سے کمرے موجود تھے۔ ساری رات ہی وہ کمروں کی صفائیاں ہی کرتی رہی تھی۔ صبح جب وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئی تو ان کی حالت دیکھ کر وحید ان کا مذاق بنانے لگا تھا۔ ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وحید کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دے کہ جہاں اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ اب تم دیکھو بچو، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وانیہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ہیلو، میرے پاس اور بھی بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ میرے پاس وہ تصویریں بھی موجود ہیں جہاں تم سکندر کی شرٹ پر انک پھینک رہی تھی۔ اگر وہ تصویریں ان کو دکھا دی تو تمہیں ان کے چنگل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ دونوں بے بسی سے اس کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ یار، میں سوچ رہی ہوں سکندر صاحب سے طلاق لے لوں، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ وانیہ جو کہ کپڑے اسٹری کرنے میں مصروف تھی، اس کی بات سن کر بری طرح سے وہ چونکی تھی۔ وانیہ، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو درست ہے؟ چپ کر جو پاگل عورت، اگر حویلی کے کسی شخص نے یہ بات سنی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔
دے گا۔ لو جی، اس میں ٹانگیں توڑنے والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے میرے اس وقت نکاح کیا تھا جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور اب مجھے جب اس نکاح کے بارے میں علم ہوا ہے اور میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں تو میں پورا حق رکھتی ہوں۔ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سکندر خان کی آواز سن کر اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے تھے۔ لو جی، شیطان کا نام لیا تھا اور شیطان حاضر ہو گیا، وانیا نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی بڑبڑاہٹ بھی سکندر اچھے طریقے سے سن چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کس طریقے سے بدلہ لینا ہے۔ پہلے تو اس لڑکی کے پر کاٹنے تھے جو کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ وہ سر جھکا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے سکندر کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ چلاتی سکندر اس کے لبوں پر زور سے ہاتھ رکھ دیا تھا، اور اس کی آواز اس کے اندر دب گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہونٹ سے پھیلی ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے آزادی حاصل کرنے کا؟ ان کے کانوں میں جھکتا ہوا غرور گراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی، مگر اس کا سر ایک جگہ پر سٹک ہو گیا، اور اس نے بولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ منہ میں ہی برآمد ہی نہ ہو سکے تھے۔ اب وہ سکندر کی انگلیوں کو اپنے پیٹ پر چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح سے تڑپ رہی تھی اور اس کی گرفت میں تڑپنے لگی تھی، جبکہ سکندر اس کی حالت پر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کافی دیر اس کو بے چین کرنے کے بعد سکندر نے اسے ایک جھٹکے سے آزاد کیا تو وہ زمین پر گر گئی تھی۔ وہ شکایتی انداز میں آنکھوں میں آنسو لیے اس کے چہرے کو گھورتی ہوئی بولی، بہت برے ہیں اور تم بہت بڑی بیوقوف ہو۔ وہ اسی کے انداز میں جواب دیتا ہوا اس کو مزید غصہ دلا گیا تھا۔ میں ابھی دادی جان کو جا کر بتاتی ہوں، کیا میرے ساتھ؟ ہاں جا کر بتاؤ، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ رومانس کر رہا تھا، بلکہ ایسا کرو مسجد میں جا کر اعلان کرو، سب کچھ چیخ کر یہ بات بتاؤ۔ وہ چڑھتے ہوئے غصے میں بولا تھا، جبکہ اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے وہ مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، باز آ جاؤ۔ دوبارہ اگر تم نے اس طرح کی کوئی بھی شرارت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے سر پر زور سے ہاتھ مارتا ہوا غصے سے بولا تھا، آپ سے برا ویسے ہے بھی کوئی نہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی، کیونکہ اس کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ دوسری طرف سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پتہ لگ چکا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ اگر تمہارے یہیں پر رکنے کا ارادہ ہے تو میں دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں کافی دیر تک نہیں گئی تھی، خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر وانیا نے اس کی حالت یہ دیکھی تو اس کو روسٹ کرے گی۔ سکندر صاحب نے پھر ایک میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ ان دنوں بزنس کے حوالے سے اس کی مصروفیات جا رہی تھی۔ حویلی میں بھی وانیا اور جنید کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وانیا نے تو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ جنید اس خڑوس سکندر خان کی ہی کاپی تھا، اسی کی طرح سنجیدہ مزاج، جبکہ وانیا ہنس پھونک تھی۔ میرا اس انسان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، نور کچھ کرو، اگر میری شادی اس سے ہوگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ میرے بچے اس قدر خڑوس بابا کے ہونے پر وہ اپنی زندگی انجوائے کیسے کریں گے؟ اس نے تو پابندیاں لگا کر ہی مجھے اور میرے بچے کو ہمیشہ کے لیے گھر پر قید رکھنا ہے۔ وہ جب بھی بولنے پر آتی تو اسے آس پاس کا کوئی بھی ہوش نہیں ہوتا، اور اس کو تو خاموش کرواتی کی کوشش کر رہی تھی کہ مگر وہ نان سٹاپ بولے ہی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ نور جنید کو دیکھ کر فوراً سے وہاں سے 9-2-11 ہوگی۔ محترمہ، اگر ہم مل کر بیٹھ کر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ ہائے میرے اللہ، یہ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر واویلا میں جاتے ہوئے کہا تھا۔ پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ پر اچھل پڑی، کیونکہ وہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے کھڑا مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وانیا نے اپنی آنکھیں زور سے مچ لی تھی، جیسے خود کو یقین کرواتی ہوئی کوشش کر رہی تھی ہو کہ یہ وہی انسان ہے۔ ہاں، یہ وہی تھا۔ آپ مسکراتے بھی ہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ اس نے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ویسے آپ نے مجھے جتنا خڑوس سمجھا ہوا ہے نا، میں اتنا برا ہوں نہیں۔ میں نے تو آج تک آپ کو ڈانٹا بھی نہیں، مگر آپ گڑیا کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ڈانٹتا ہوں۔ اپنی پسندیدہ عورت کی بہت قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں۔ وہ اس پر ہلکا سا جھکاؤ اور پھر اس کو دوبارہ سے حیرانگی سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے واویلا میں جا رہی تھی، اب اس کی قربت میں گھبرانے لگی تھی۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ ابھی تو میں نے آپ سے مزید کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہے۔ وہ دادی نے دیکھ لیا تو وہ بہت غصہ کریں گی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ دادی جان، اس نے جنید کو کہا کہ
وہ تو خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف پلٹا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وانیہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وانیہ بیگم، میری پیاری وانیہ بیگم، اس کی پشت کو گھورتا ہوا مسرور سے انداز میں تھا، اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وانیہ کی شرارتیں اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وانیہ نیچر وائز بہت اچھی تھی۔ جنید کو اپنی زندگی میں اسی طرح کی عورت چاہیے تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ نور دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کھڑوس سے سکندر صاحب سے بدلہ بھی تو لینا تھا۔ وہ کیسے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ سکتی تھی یا اتنی آسانی سے معاف کر سکتی تھی؟ اور جہاں تک معافی کا سوال تھا تو یہ تو نور ہی نہیں سیکھا تھا۔ آفٹر آل وہ سکندر صاحب کی کزن بھی تھی۔ ہاتھ میں اس نے پینٹ کے ڈبے اٹھا رکھے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے وانیہ بھی دبے پاؤں جا رہی تھی، جس کے اگلے ہی دن منگنی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ ہم بہترین کر رہے ہیں۔ تم مجھ پر یقین رکھو، یقین ساتھ ساتھ اس پاس نظر بھی رکھو۔ وہ ذلیل وحید اگر یہاں پر ہوا تو ہماری پھر سے ویڈیو بنا لے گا اور پھر بعد میں ہمیں بلیک میل بھی کرے گا۔ قسم سے پچھلے پورے ہفتے میں اس کو 12,000 دے چکی ہوں، لیکن مزے کی بات بتاؤں، یہ سب کچھ میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے لے کر اس کو دیا تھا۔ چپ کر جاؤ، اگر جنید صاحب نے سن لیا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ دراصل اپنے بوائے فرینڈ کو تو اس نے اسی دن ہی چھوڑ دیا تھا جس دن اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ تین دن رونے کے بعد وہ فوراً اپنی پرانی زندگی پر واپس آ گئی تھی۔ وہ ایسی تھی، غم کو زیادہ دیر پر اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ جنید جیسا انسان اس کی قسمت میں آ گیا تھا، اور اس کے دل میں جنید کے لیے وہ غلط فہمی تھی جو اس سے ملاقات کے بعد دور ہو گئی تھی۔ آج ہم شوہر نامدار کے کمرے کو باربی ڈال کا کمرہ بنائیں گے، وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی نظر اتارتے ہوئے بولی تھی۔ اور جب اس کے نامدار شوہر آپ کو پکڑ لیں گے تو پھر وہ آپ کا جوکر بنائیں گے۔ اس کی کزن نے اسی کسی انداز میں اس کو گور کر رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس انسان سے ڈرتی ہوں؟ بالکل، مجھے 100% یقین ہے کہ تم اس انسان سے ڈرتی ہو۔ جب بھی وہ تمہارے سامنے آتا ہے تمہاری کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں۔ تم خود کو کون سا اس سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھتی ہو؟ وہ دونوں اس کے پاس سے کا لحاظ کیے بغیر ہی لڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب تائی جان کی چنگارتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں وہ فوراً سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ رنگوں والے ڈبے لے کر کہاں جا رہی ہو؟ یہ ہمارے کمرے میں پڑے ہوئے تھے، سوچا انہیں حویلی کے پچھلے حصے میں جا کر چھوڑ آتے ہیں، یہیں پر رکھ دو، صبح ملازم سے کہہ کر انہیں اٹھوا لوں گی، تم لوگ جا کر ریسٹ کرو۔ تائی جان نیند میں تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں سکندر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سکندر جو کہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے اپنے کمرے کی فوٹیج آن کی تھی اور اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ نور چین سے نہیں بیٹھے گی، اور اس کے دل میں گدگدی ہو رہی تھی۔ اس کو پینٹ کے ڈبے اٹھا کر اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے۔ اب اس عورت کو میرے چنگل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس عورت کا تو تمہیں وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ وہ اس وقت وانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں کپڑے ڈانس کر رہی تھی۔ کبھی وہ اس کے بیڈ پر چادر سے ساڑی بنا کر جھوم رہی تھی تو کبھی اس کی پرفیومز کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے سکندر کو کسی کو بھی اپنی پرفیومز کو ہاتھ لگانے کی پرمیشن نہیں دیتا تھا۔ اس کو عجیب سی کوفت محسوس ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے، ان دونوں عورتوں کا دماغ ٹھکانے پر لگا دے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس وقت دبئی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بہت اہم پروجیکٹ تھا۔ اسی وجہ سے وہ وانیہ کی منگنی بھی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جنید کو کال ملائی تاکہ اس کو اپنے کمرے میں بھیج سکے، ان دونوں عورتوں کو وہاں سے نکلوا سکے، مگر جنید کا بھی نمبر بن جا رہا تھا۔ پورے دن کی ہیکٹک روٹین کے بعد وہ اپنی گہری نیند وادیوں میں جا چکا تھا اور اس نے جلدی سے کیمرے میں لگے ہوئے اسپیکر کو آن کیا تاکہ ان کی آواز سن سکے۔ ویسے میرے شوہر کا ذوق اتنا برا بھی نہیں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارے شوہر کا ذوق برا نہیں بلکہ بہترین ہے۔ اوپلا جی، بلیک کلر کا پینٹ اپنے کمرے میں کون کرواتا ہے؟ مجھے تو یہ دیکھ کر ہی کوفت ہو رہی ہے، اسی لیے تو ہم بلیک کو پنک میں کنورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولی تھی اور اس وقت بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے میں برابر سکندر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے نوٹ کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ وہ بربادی کے اینڈ لیول تک پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد محترمہ اس کے کمرے کے والز کو پینٹ کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ نہ صرف اس نے وہاں پر پنک پینٹ کیا تھا بلکہ وہاں پر سنڈریلا اور سلیپنگ بیوٹیز کی بڑی بڑی ڈرائنگز بھی بنائی تھی۔ ان کی ڈرائنگز میں کلر کر کے ان کو مزید نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوں گے تو اتنا پیارا
سجا ہوا کمرہ دیکھیں گی تو ان کی خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ وہ سکندر کو سوچ کر اس کا مذاق بناتے ہوئے بولی تھی، آنکھیں تو آپ کسی اور کی بھیگنے والی ہیں۔ اگلے ہی دن اس نے فلائٹ کروا لی تھی اور وانیہ کی منگنی خوش اسلوبی سے ہو گئی تھی۔ وہ اپنی منگنی پر بہت حسین لگ رہی تھی۔ دادی جان نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے ہی ہفتے میں اب سکندر کا اور نور کا بھی نکاح دوبارہ سے کروائیں گے۔ نور کے حویلی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر پر مہمان بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ نور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کرائم پارٹنرز وانیہ اس وقت اپنی ننیہال کی طرف سے آنے والی کزنوں کے ساتھ مصروف تھی اور اس کی کزنوں سے پورا گھر بھرا ہوا تھا۔ حد سے زیادہ مہمان جمع ہو گئے تھے اور جو کہ سکندر خان کی کزن تھی، وہ نور کے قریب آ کر کھڑی ہوگی اور اپنی چیختی ہوئی آواز میں بولی، مجھے امی کہہ رہی تھی کہ آج آپ بھائی کے کمرے میں ہی سو جائیں گے۔ سن کر نور کو اپنے وجود پر کیڑے مکوڑے رینگنے محسوس ہو رہے تھے۔ میں کیسے وہاں پر سو سکتی ہوں؟ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم ڈر گئی؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم بھائی سے حد سے زیادہ ڈرتی ہو اور لوگوں کے سامنے جا کر جان بوجھ کر بہادر بننے کی کوشش کرتی ہو۔ زعفرہ نے اس کے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے دشمن کی بہن تھی۔ اپنے دشمن کی بہن کے سامنے وہ کیسے خود کو ڈیگریڈ کر سکتی تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے ڈرتی نہیں ہوں، اور اگر تمہاری امی نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، میں ان کے کمرے میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں ہونے والے پینٹ کے بارے میں سوچ کر اس کو اس قدر شدید گرمی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم تو پسینے میں پوری کی پوری بھیگی ہو۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے چلتی ہوں۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دیر پہلے سکندر خان حویلی میں واپس آ گیا تھا، اور یہ سب کچھ زعفرہ بیگم انہی کے کہنے پر ہی تو کر رہی تھی، کیونکہ بدلے میں سکندر صاحب نے انہیں 10,000 روپے دیے تھے۔ اس حویلی میں رہنے والا ہر شخص ہی رشوت کا بھوکا تھا۔ صرف کچھ ہزاروں کی ہی گیم ہوتی تھی اور انسان اپنی مرضی کے بندے کو خرید لیتا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ تو گئی تھی، مگر اسے کمرے میں مردانہ پرفیوم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ یا میرے اللہ، اس انسان کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا؟ اس کمرے میں مجھے شدید الجھن ہو رہی ہے۔ وانیہ ٹھیک کہتی ہے، اس کمرے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ خود موجود نہیں ہوتا، پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خود یہاں پر موجود ہے، مگر پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہیں پر ہے۔ کہیں میں پاگل تو نہیں ہوگی؟ اس نے اپنے آپ سے ہی بے ساختہ سوال کیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کروٹ بدلی، کسی نے اسے اپنی مضبوط بازوں میں تھام لیا تھا اور اگلے ہی پل وہ سکندر کے نیچے موجود تھی اور اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، اور اس کا بھاری وجود اس وقت اس کی نازک کلی کے اوپر گرا ہوا تھا اور اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا کہ وہ سکندر آج اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ارے میری جان، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تھا اور اس کے اندر تک لرزنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اس پر غصہ کرنا چاہتی تھی، اس کو سزا دینا چاہتی تھی، مگر اس کا نرم گرم وجود محسوس کرتے ہوئے سکندر سب کچھ ہی بھول چکا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کی پسندیدہ عورت اس کی باہوں میں موجود ہے، اس کے بے حد قریب، اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہے۔ پلیز 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 دور ہٹے، شوہر ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ اسے سکنے لگتی تھی، کبھی اس کی شکل کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیتی تھی، کبھی اس کے سینے پر زور سے خراش لگتی تھی، مگر سکندر کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس پر کوئی اثر نہ ہو رہا۔ پلیز، اس نے دوبارہ سے سکتے ہوئے سکندر اس کی گردن کو آزاد کرتا ہوا، اس کے بعد اس کے ہونٹوں کو وہاں پر آ کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ تو اس کھڑوس انسان کو سمجھتی تھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اس قدر رومانٹک ہو سکتا ہے۔ جب وہ اس سے الگ ہوئی تو اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی اور اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد اب وہ اس کی آنکھوں کو چومنے لگا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا اور اس کی گالوں پر آ کر رک گیا تھا، جس کو سکندر نے پیار سے اپنی انگلی کی پوروں پر چن لیا تھا۔ پلیز 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 مجھ سے دور ہو جائیں، کس کی اجازت سے تم نے میرے کمرے کا پینٹ چینج کیا ہے؟ یہ سن کر اس کی اپنی رہی سی جان بھی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کون سے پینٹ کی بات کر رہے آپ؟ یہ کہہ کر سکندر آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ اس وقت شرٹ لیس تھا، اس کے سینے کے بال واضح ہو رہے تھے اور اس نے فوراً ہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ سکندر نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹائے تھے اور بیڈ کے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس بار وہ پھر سے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ نور نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے
وہ کبھی بھی اس انسان کے ساتھ ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ انسان تو اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ پلیز 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 مجھے معاف کر دیں، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اب جو کچھ بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر مجھے کس کرو۔ یہ سن کر تو وہ شرم سے پانی پانی ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو سکندر نے اس کو کس کیا تھا، وہ بدلے میں اس کو وہ کیسے کس کر سکتی تھی۔ سکندر نے اس کو گھورا تو اس نے فوراً ہی اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری گستاخیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سکندر کا ہاتھ جیسے اس کی شرٹ پر گیا تو وہ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے میں آپ کو کس کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرو گی اور نہ ہی دوبارہ کبھی مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرو گی۔ وہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ وہ اصل میں کبھی کبھار مجھ پر شیطان آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میں وعدہ کر رہی ہوں آپ سے ایسا دیکھ رہے ہیں مجھے میرے سر کی قسم اٹھا کر کو تم ایسا کام نہیں کرو گی، آپ مر جائیں گے۔ اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ سکندر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر بے ساختہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی اور یہ بات اس نے آج نوٹ کی تھی کہ وہ کم وقت ہنستا بھی ہے، لیکن جب ہنستا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ وہ مسرور انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اس طرح سے دیکھو گی تو میرے لیے اور بھی آزاد کرنا مشکل ہو جائے گا جانے من، یہ کہہ کر وہ اس کے بالوں کی لٹوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا تھا۔ وہ اس قدر رومانٹک نکلے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چلو مجھے کس کرو، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اس کے چہرے کے قریب گیا۔